مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، ایک اوس ایک خزرج، یہ انصار کے قبیلے تھے، اور دور جاہلیت میں ان کی آپس میں لڑائیاں ہوتی رہتی تھی، بلکہ ایک لڑائی تو 120 سال جاری رہی تھی، مخالفت 120 سال تک چلتی رہی۔ میرے آقا کریم تشریف لائے ہیں، اوس اور خزرج دونوں نے اسلام قبول کیا ہے، دونوں صحابی بن گئے ہیں، دونوں انصار کہلائے ہیں، اور دونوں پر اللہ کا فضل ہوا ہے، حضور کی عنایات ہوئی ہیں، دونوں قبیلے فیض یاب ہوئے۔ اوس کے نمائندے ہیں حضرت ثعلبہ بن غنم، اور خزرج میں سے ہیں حضرت اسعد بن زرارہ۔ یہ دونوں صحابی بیٹھے ہوئے تھے، قبائلی برتری پر گفتگو شروع ہو گئی، ہمارا قبیلہ زیادہ شان رکھتا ہے، دوسرے کہتے ہیں ہمارا قبیلہ برتر ہے، زیادہ شان رکھتا ہے۔ ثعلبہ بن غنم کہتے ہیں کہ وہ خزیمہ بن ثابت جن کی ایک گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر قرار دیا گیا، وہ ہمارے قبیلے سے ہیں، اوس سے ہیں، اور کسی کی گواہی کو 2 گواہیوں کے برابر نہیں قرار دیا گیا، وہ ہمارے قبیلے کے ہیں خزیمہ۔ وہ حنظلہ جن کو شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ جو گھر سے نکلے تو غسل فرض ہو چکا تھا، جنگ میں شہید ہو گئے، شہادت کے بعد فرشتوں نے غسل دیا، وہ حنظلہ ہمارے قبیلے سے ہیں، اوس سے ہیں۔ اور وہ حضرت سعد بن معاذ جن کی شہادت پہ حضور نے فرمایا ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہد لہ 70,000 من الملائکہ، کہ سعد بن معاذ کی روح بدن سے نکل رہی تھی، 70,000 فرشتے سلام کے لیے حاضر ہوئے ہیں، 7 آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، اور عرش خوشی سے جھوم رہا ہے، ایک پاکیزہ روح عرش کی طرف جا رہی ہے، عرش خوش ہو رہا ہے۔ وہ سعد بن معاذ ہمارے قبیلے سے ہے۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے جو بڑے شان والے صحابہ تھے ان کا ذکر کیا، خزیمہ اوس سے ہیں، حنظلہ اوس سے ہیں، سعد بن معاذ ہمارے قبیلہ اوس سے ہیں۔ اب حضرت اسد بن زرارہ بولے، انہوں نے کہا ابی بن کعب ہمارے قبیلے سے ہے۔ جانتے ہو ابی بن کعب کون ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ابی بن کعب کو قرآن پاک سناؤ۔ ابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کے فرمایا ہے؟ میرے آقا کریم نے فرمایا ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے فرمایا ہے۔ ابی رونے لگے، میرا نام میرے رب نے لیا ہے۔ حضرت اسد بن زرارہ کہتے ہیں یہ ابی بن کعب ہمارے قبیلے سے ہیں۔ معاذ بن جبل جنہیں حضور نے یمن کا قاضی بنا کے بھیجا، اور جب مدینہ منورہ سے الوداع کرنے لگے تو حضور خود باہر تشریف لے گئے الوداع کرنے کے لیے، اور انہوں نے فرمایا معاذ آئندہ جب تو آئے گا ممکن ہے میرے روزے کو دیکھے، میرے ممبر کو دیکھے اور میری ملاقات نہ ہو۔ تو حضرت معاذ بن جبل زار و قطار رونے لگے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا معاذ یمن چلے جاؤ، متقی جہاں بھی رہتا ہے میرے پاس ہی رہتا ہے، پرہیزگار جہاں بھی رہتا ہے میرے قریب ہی رہتا ہے۔ یہ معاذ بن جبل ہمارے قبیلہ خزرج سے تھے۔ سعد بن عبادہ جن جیسا خطیب کوئی نہیں انصار میں، یہ سعد بن عبادہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ انہوں نے بھی 3-4 اپنے قبیلے کے جو بڑی شان والے صحابہ تھے، زید بن ثابت جمع قرآن میں ان کا بڑا مقام ہے، یہ ہمارے قبیلے سے ہیں۔ اب دونوں صحابی اپنے اپنے قبیلے کے بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، پھر فخریہ اشعار پڑھنے لگے۔ قریب تھا کہ کوئی ناخوشگوار صورتحال بنتی اور تلواریں نکلتی، میرے آقا کریم تشریف لے آئے، اور حضور کی آمد سے فضا یکسر بدل گئی، اور حضور کی تشریف آوری سے دونوں صحابہ پھر بغلگیر ہو گئے ہیں، اور وہ جو ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہوئے اپنے اپنے قبیلے کے افراد کا نام لے رہے تھے، حضور تشریف لے آئے،
آپ نے ان کی اس ایک دوسرے پر برتری والی گفتگو کو ختم کر دیا اور باہمی الفت کا درس دیا۔ مفسرین کہتے ہیں اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 103، اس سے اگلی آیات یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سارے مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اعتصام کہتے ہیں چمٹ جانا، مضبوطی سے پکڑ لینا کہ کوئی تمہیں اس سے چھڑا نہ سکے، دور نہ کر سکے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو، جمیعا، سارے مل کر، سارے مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اب یہ جو شان نزول میں نے بیان کیا علامہ بغوی کے حوالے سے یا تفسیر مظہری کے حوالے سے، اس سے ہمارے لیے سبق کیا ہے، ہمارے لیے درس کیا ہے؟ وہ صحابہ آپس میں جو ایک دوسرے سے موازنہ کر رہے تھے، جن صحابہ کا نام لے کے وہ شانیں بیان کر رہے تھے اس میں کوئی غلط بیانی نہیں تھی، واقعتاً وہ صحابہ آپس میں شانیں رکھتے تھے۔ مثلا خزیمہ ہے، ایک گواہی دو گواہیوں کے برابر ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ حضرت حنظلہ کو فرشتوں نے غسل دیا ہے، یہ سچی بات ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ اب وہ جو بات کر رہے تھے وہ تو سچی تھی، پھر اس سے ناخوشگوار صورتحال کیسے پیدا ہو سکتی تھی؟ ہمارے لیے اس میں درس کیا ہے؟ بڑی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، فتنوں کے اس دور میں اگر یہ بات آپ سمجھ گئے تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خزیمہ ذو الشہادتین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صرف قبیلہ اوس کی شخصیت نہیں، یہ اسلام کی شخصیت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل، حضرت ابی بن کعب، یہ صرف قبیلہ خزرج کی شخصیت نہیں، یہ اسلامی شخصیت ہے۔ جب ان کا ذکر ہو تو ان کے قبائل کی طرح منسوب کر کے برتری کا باعث نہ بنائیں، بلکہ ان دونوں میں سے کسی کا ذکر ہو، چاہے کسی اوس والے صحابی کا یا خزرج والے صحابی کا، ان دونوں کی شان سن کے ہمیں خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ دونوں ہی ہمارے بزرگ ہیں، دونوں ہی ہمارے پیشوا ہیں، اور دونوں ہی اسلام کی نمائندہ شخصیات ہیں۔ آج اگر یہ فضا بن جائے تو پھر اتفاق کی صورتحال پیدا ہو سکتی، پھر دل آپس میں جڑ سکتے۔ لیکن ہم جب کسی ہستی کا ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں یہ قادری سلسلے کے ہیں، ہمارا تو نقشبندی سلسلہ ہے، تو اس طرح پھر کیا ہوگا؟ بودھ پیدا ہوگا۔ بزرگ نقشبندی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، سہروردی ہوں، وہ ہمارے بزرگ ہیں۔